پاکستان اب ایک اور مارشاء اللہ کا متحمل نہیں ہو سکتا، بلاول بھٹو نے واضح کر دیا۔ ملک کا مستقبل آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور صحافت سے وابستہ قرار دے دیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کے تحت شہید بے نظیر بھٹو لیکچر پروگرام سے خطاب میں کہا، بے نظیر بھٹو خوفزدہ ہوئے بغیر سیاست میں حصہ لیتی رہیں۔ میری والدہ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، اسی لیے کہتا ہوں جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہیں۔ جسٹس سرفراز کو بطور چیف جسٹس کام سے روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز سپریم کورٹ پہنچ گئے، قرار دیا صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں۔ مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کے ذریعے 49 صفحات پر مشتمل دائر کی گئی درخواست میں ججز کا موقف۔ کراچی میں حادثات پر حادثات، عوامی رد عمل کے باوجود ڈرائیورز کی بے احتیاطی، واٹر ٹینکر نے ایک اور بچے کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ بفر زون میں واٹر ٹینکر نے 9 سالہ سائم کو کچل ڈالا۔ بچہ ٹینکر کے عقب میں وال سے پانی بھر رہا تھا۔ ڈرائیور نے ٹینکر ریورس کیا تو بچہ پچھلے پہیوں کے نیچے آ گیا۔ مشتعل افراد کا پتھراؤ، ٹینکر کے شیشے توڑ دیے، ڈرائیور گرفتار۔ رواں سال حادثات میں 119 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ مصطفیٰ کو زندہ جلانے سے پہلے کہا گاڑی کی ڈگی اور شیشے کھلے ہیں، ہمت ہے تو بھاگ جاؤ۔ مصطفیٰ اغوا اور قتل کیس کی تفتیش کے دوران ملزم ارمغان کے مزید سنسنی خیز انکشافات۔ بتایا لوہے کی راڈ سے مصطفیٰ کو 2 گھنٹے تک تشدد کا نشانہ بنایا۔ شیراز کی مدد سے مصطفیٰ کو اسی کی گاڑی میں ڈال کر ہب لے گئے۔ وہاں گاڑی کی ڈگی کھولی تو مصطفیٰ زندہ تھا۔ ڈگی اور گاڑی کے شیشے کھولنے کے بعد اس پر پیٹرول چھڑکا۔ مصطفیٰ کی قبر کشائی آج کی جائے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کے آغاز میں ہی پاکستان ٹیم کو بڑا دھچکا، فخر زمان انجری کے باعث میگا ایونٹ سے آؤٹ، امام الحق قومی ٹیم میں شامل۔ پاکستان کو ٹورنامنٹ میں باؤنس بیک کرنے کے لیے غیر معمولی کارکردگی دکھانا ہوگی، رن ریٹ بھی بہتر کرنا ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی شروع ہوتے ہی پاکستان کے لیے اگر مگر کا کھیل شروع ہو گیا۔ سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے پاکستان کو اگلے دونوں میچ میں فتح لازمی درکار۔ نیوزی لینڈ کو بھی بھارت کو شکست دینا ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی کا سب سے بڑا ٹاکرا 23 فروری کو ہوگا۔ پاکستان اور بھارت دبئی میں آمنے سامنے ہوں گے۔ قومی ٹیم دبئی پہنچ گئی، آج آئی سی سی اکیڈمی میں پریکٹس کرے گی۔ سندھ حکومت کا پاک بھارت میچ کے لیے کراچی سمیت مختلف اضلاع میں بڑی اسکرینیں لگانے کا فیصلہ۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کا فاتحانہ آغاز، میگا ایونٹ کے دوسرے میچ میں بنگلہ دیش کو 6 وکٹوں سے شکست۔ بنگال ٹائیگرز کا 229 رنز کا ہدف 4 وکٹوں پر 47ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ شبمن گل 101 رن کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ روہت شرما 41، وراٹ کوہلی نے 22 رنز بنائے۔ آج افغانستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی۔ کیوی ٹیم کراچی سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ وزیر اعظم کی آئندہ 5 سال میں ملکی برآمدات کو $8 بلین تک لے جانے کی ہدایت۔ جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا جامع اور مؤثر حکمت عملی تشکیل دی جائے۔ ٹیرف میں اصلاحات لا کر صنعتوں کی پیداوار صلاحیت میں اضافے کی حکمت عملی اپنائی جائے۔ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی اڑان پاکستان ویژن کا اہم جز قرار۔ اسٹاف جناب سید عاصم منیر جب آپ برطانیہ گئے تو رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ میں ان کو جو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور رائل ملٹری بینڈ نے وہاں پہ پاکستان کا قومی ترانہ بجایا اور جب ان کو سلامی پیش کی گئی، جو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا، ان کا ایک والہانہ استقبال وہاں پہ کیا گیا۔ لگتا یہ ہے کہ یہ تحریک انتشار والوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی
تحریک انصاف کو آرمی چیف کو برطانیہ میں ملنے والی عزت اور وقار ہضم نہیں ہو رہا. سوشل میڈیا پر مہم چلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. بولے آرمی چیف کا برطانیہ میں پرتپاک استقبال کیا گیا جس سے پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا. پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی پوری دنیا معترف ہے. 26 نومبر احتجاج کیس میں گرفتار 120 سے زائد پی ٹی آئی کارکنوں کی ضمانتیں منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بیان حلفی جمع کرانے کے بعد فوری رہا کرنے کا حکم. تحریک انصاف کا بانی سے ملاقاتوں کی بحالی تک اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی کیمپ لگانے کا فیصلہ. پی ٹی آئی 190 ملین پاؤنڈ کی چوری پر شرمندگی کے بجائے سازشوں میں مصروف ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کی تنقید. کہا جو قومی سلامتی کی سرخ لکیر عبور کرے گا نتائج بھگتے گا. حکومت کی سب سے بڑے وزیراعظم رمضان ریلیف پیکج کی تیاری. 40 لاکھ خاندانوں کو فی کس 5,000 نقد رقم دینے کی تجویز. 20 ارب سے زائد کے ریلیف پیکج پر کام جاری. وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد آغاز ہوگا. وزیراعظم کی کابینہ اجلاس میں پیکج پیش کرنے کی ہدایت. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات. اصلاحات کے عمل میں چیف جسٹس کو مکمل حمایت کی یقین دہانی. ہزارہ ڈویژن وفد کی بھی ملاقات. بینچ اور بار کی اجتماعی دانش عدالتی نظام کے لیے ناگزیر قرار. چیف جسٹس آج اپوزیشن کے 7 رکنی وفد سے بھی ملیں گے. اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا سیکریٹریٹ چوک پر احتجاج. سرکاری ملازمین اور حکومتی عہدیداران کے مذاکرات میں متفقہ شرائط کے ڈرافٹ کی تیاری. ڈرافٹ پر سیکریٹری خزانہ اور وزیر خزانہ دستخط کریں گے. احتجاجی رہنماؤں نے کہا ڈرافٹ طے شدہ مطالبات کے مطابق ہوا تو ہی احتجاج ختم کرنے کا اعلان کریں گے. سترہ فروری کو کرم حملوں میں ملوث ملزمان کی گرفتاری میں پیش رفت. ہنگو میں پولیس کارروائی میں لوٹا گیا سامان نقدی ادویات برآمد. سرکاری ذرائع کے مطابق واقعے میں ملوث 6 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا. لوٹی گئی ادویات فروخت کرنے کا اعتراف. لوور کرم میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 18 دہشت گرد اور 2 سہولت کار گرفتار. خیبر پختونخوا کے طلبہ کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا اہم اقدام. طلبہ کو مفت لیپ ٹاپ دینے کا اعلان. کہا پنجاب کے جتنے طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں ہم بھی اتنے ہی طلبہ کو مفت لیپ ٹاپ دیں گے. ہم نے صحت کارڈ پلس دیا اب لائف انشورنس دے رہے ہیں. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے صدقہ فطر اور فدیہ سوم کا نصاب جاری کر دیا. ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کے مطابق رواں سال صدقہ فطر اور فدیہ سوم کم از کم 220 روپے فی کس ادا کیا جائے یا نصاب گندم کے حساب سے ہے جو کہ حساب سے 450 روپے ادا کرنے ہوں گے. کھجور کے حساب سے 1650 صدقہ فطر اور فدیہ سوم ادا کیا جائے. اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں خشک سالی کا خاتمہ. جاتی سردی پھر لوٹ آئی. ملکہ کوہسار، مری، گلیات، زیارت اور وادی نیلم کے پہاڑوں پر ہر سو سفیدی ہی سفیدی. لاہور، فیصل آباد، ملتان اور گجرات میں وقفے سے بارش. پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بھی برسات. کوئٹہ سمیت بلوچستان میں بھی برکھا رت نے رنگ جما دیا. کراچی میں آج ہلکی بوندا باندی کا امکان.